جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دن آ گیا کہ جو حقیقی مارچ کا خان صاحب نے ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم حقیقی مارچ کے لیے ہم ٹائم دینے والے اور ساری عوام اور جتنے پاکستانی ہیں وہ کھڑے ہوں۔ تو جی ہاں، اب حقیقی مارچ کے لیے جمعے کا اعلان کر دیا گیا اور جمعے کے دن لاہور سے لبرٹی چوک سے عمران خان خود قیادت کریں گے اس کو لے کے اور اس کو آگے بڑھیں گے۔ آنے والے دنوں سے پہلے حقیقی مارچ کے بارے میں خان صاحب بار بار ڈیٹس دیتے رہے۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ٹیکٹکس کھیل رہے تھے کہ شاید ہم خون خرابے سے بچ جائیں اور چیزوں سے بچیں اور آگے بڑھاتے جائیں، پر دوسری سائڈ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے لوگ یہ ایک اپنے حربے اختیار کرتے رہے اور خان صاحب کو اکساتے رہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب آئیں اور خان صاحب اپنے لوگوں کو لے کے آئیں اور پھر ہم لوگ تشدد ہو جائے یا لوگ مریں اور پھر خان صاحب کا یہ تحریک دم توڑ دیں اور خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں اور چیزیں ہٹ جائیں۔ بٹ خان صاحب نے بھی ایک جو ٹیکنیکس لگائی تھی اس سے کافی جو ہے وہ پریشر ڈلتا گیا۔ اب جو ارشد شریف کی شہادت کے بعد خان صاحب کے اوپر خود اتنا پریشر ڈل گیا کہ خان صاحب کو پلان بی کے اوپر کا اپنا کرنا پڑ گیا۔ یہ ہوا کیا ہے بیسیکلی کہ خان صاحب کے جتنے جو ورکرز ہیں چیزیں ہیں ان کا اس ٹائم پہ بوائلنگ پوائنٹ عروج پہ چلے گیا۔ خان صاحب کو کافی شیخ رشید صاحب نے بھی اور لوگوں نے بھی بار بار بول رہے تھے آپ کر دیں اعلان، بٹ وہ ایک مصلحتاً جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر اداروں کے ساتھ لڑا جائے یا چیزیں کی جائے۔ بٹ ابھی کا ماحول یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر عوام کے جذبات اور سارے احساسات جو ارشد شریف کی وجہ سے لوگوں کی بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر ہو گیا، تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک مناسب ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ ایک تو ارشد شریف کا جنازہ جو ہے وہ اسلام آباد میں پڑھا جائے گا تو آلریڈی لوگ انٹر ہو جائیں گے اسلام آباد میں۔ اگر یہ ارشد شریف کی جنازے کے اندر لوگوں کو جانے نہیں دیں گے تو اس ٹائم کے اوپر اور خطرناک قسم کا ریئیکشن آئے گا، جو کہ ادارے جو ہے، میں بات پولیس کی نہیں کر رہا، میں اس سے بھی بڑے ادارے جو ہے وہ ان لوگوں کو سنبھال نہیں پائیں گے، کیونکہ عوام کے پاس اس ٹائم کے اوپر جو جذبات ہیں وہ بڑے خطرناک ہو جائیں گے۔ اسلام آباد کے اندر اگر لوگ اندر گھس گئے تو وہ تو بیٹھ جائیں گے وہاں پہ آ کے۔ وہاں سے آپ جب یہ جمعے کو نکلے گا ان کا مارچ، وہاں پہ مارچ کے اندر آپ یہ بتائیں کہ پنجاب پولیس جو ہے اس ٹائم کے اوپر وہ جو ہے انہوں نے سیدھے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں اپنا ریسورسز استعمال کرنے دیں گے۔ دوسری طرف کے سرحد کا ہے، ایک طرف گلگت بلتستان کا ہے، ان کا بھی نہیں۔ صرف اور صرف سندھ سے ریزرو فورسز سب کو ملا کے بھی آپ 7,000-8,000 جوان لگا لیجیے آپ، تو 7,000-8,000 عوام کچھ بھی نہیں ہے جب ہزاروں اور لاکھوں لوگ جب روڈوں پہ نکلیں گے۔ تو یہ اس ٹائم پہ مومنٹ جو ہے یہ بہت خطرناک لیول پہ جا سکتی ہے اگر عوام نکلے گی تو۔ اگین عوام اگر چاہتی ہے اپنے آپ کو پوری اپنی نسلوں کو اس طرح ہی گھسیٹ کر کرنا تو ویل اینڈ گڈ۔ خان صاحب نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا، اب عوام کے اپنے اوپر ہے۔ اب اگر عوام سر کٹانے کے غرض سے نہ نکلے تب تک کام نہیں ہوگا، ورنہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹویٹ کے اوپر بھی بات کر لوں جو مریم نواز نے بھی ٹویٹ اپنی کی تھی، اتنی خطرناک اور اتنی بیہودہ ٹویٹ انہوں نے کری ایک مرنے والے انسان کے اوپر، کہ میرا پرسنل خیال ہے کہ صحافی حضرات جتنے بھی ہیں نا ان کو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو کنڈیمڈ نہیں کر رہے ہیں اور جو ابھی تک جو ان کے لوگوں کو ان کو وہ کر رہے ہیں کہ ایک مرے ہوئے شخص کے بارے کے اندر بھی وہ عورت اتنے خطرناک جذبات رکھتی ہے۔ میں تو پرسنلی ایک بات بتاؤں کہ یہ عورت اگر اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے آگے چل کے تو یہ تو عوام کے اندر چنگیز خان سے کم نہیں ہوگی یہ۔ اور آنے والے دنوں کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں یار کہ یہ پاکستان کے اندر آپ ان جیسے لوگوں کو، بلاول بھٹو اور ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگ ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک
ڈیفینسو موومنٹ ہے. جس طریقے سے ابھی آسما جہانگیر کا جو ایک کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر پاکستان فوج کے خلاف کتنا کچھ بولا گیا, کتنی چیزیں کی گئیں. بلاول بھٹو نے بھی وہاں پہ بول دیا کہ بھائی ان کے خلاف آپ جو آزادی کے جس کا آپ گرفتار کیا گیا تھا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, انہیں کے سامنے احتجاج کریں. بعد میں معافی بھی مانگی گئی. بٹ اہم ترین چیز کیا ہے, اس کانفرنس کے اندر اتنا کچھ بولا گیا تو جو پی ٹی آئی کے جو صاحب تھے انہوں نے ٹویٹ کرا تھا خالی سینیٹر صاحب نے, ان کو تو آپ نے مارا ننگا کر کے سب کچھ کر دیا اور ادھر ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کے تانے بانے بنے ہوئے. بلاول صاحب کے باپ نے بائیڈن کو جو ہے ستارہ امتیاز دیا تھا. یہ وہی ماحول چل رہا ہے ابھی تک, ساری چیزیں وہیں سے چل رہی ہیں. جو عمران خان بار بار کیوں کہتا ہے کہ یہ سارے تانے بانے باہر کے بنے ہوئے ہیں, یہ سارے تانے بانے تو باہر کے دکھ رہے ہیں. بٹ اس ٹائم پر ہم کو ایک چیز کا اور بڑا خیال رکھنا چاہیے. بھارت اس ٹائم کے اوپر اس کا بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے, کیونکہ بھارت ہو سکتا ہے دیکھیں یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ارشد شریف کی ایسیسینیشن کے شہادت کے پیچھے کوئی غیر ملکی ایجنسیز بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ کریں. تو اس ٹائم کے اوپر میرا پرسنل خیال ہے کہ پاکستان کے ایجنسیز کو بہت ٹھنڈے دل سے یہ چیز کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر ملک ہے تو وہ ہے. یہ جو بادشاہت چل رہی ہے ان کی ملک کی طرح سے چل رہی ہے. اگر ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ اس ٹائم کے اوپر بڑا بٹھا کے یہ چیری بلاسم اور یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو ایک دفعہ پکڑ کے بند کر دیں. یہ ان کو کچھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. ان کو اس ٹائم کے اوپر ڈیفینسو موومنٹ کے اوپر ہے آ گیا پاکستان کہ ادھر یا ادھر. خان صاحب تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, بٹ خان صاحب کی زندگی کو بہت خطرہ ہے. جس طرح ارشد شریف کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا ہے اور لوگوں کو کیا ہے, اللہ نہ کرے اگر یہ وہاں پہ کوئی بم دھماکہ ہو یا کوئی چیز اس ٹائپ کی ہو تو یہ پورے پاکستان کو انارکی کی طرف لے کے چلے آئے گا. نیٹو فورسز آلریڈی گلف کے اندر موجود ہے, جو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ساری چیزوں کے لیے پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کے اوپر پہلے ہی بات کر چکے ہیں بائیڈن. تو اس ٹائم کے اوپر یہ جو پورا ماحول چل رہا ہے یہ بڑا خطرناک ماحول ہے اور پاکستان کے اللہ حفاظت کرے. بٹ خان صاحب نے یہ جو لے لیا ہے فیصلہ, اب پرسنلی میرا خیال ہے کہ صرف عوام آ کے کچھ نہ کرے, اتنی عوام بھر دے روڈوں کے اوپر کہ ان لوگوں کے اندر ان کے پاس کوئی موقع ہی نہیں ملے کسی طریقے سے. اور ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے, ان کے جنازے میں اگر لوگ لاکھوں کے حساب سے پہنچ گئے تو آپ سمجھیے کہ آدھے سے زیادہ کام تو وہیں پہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب بھر کے اسلام آباد میں پہنچ گئے تو آپ سمجھیے کہ بس وہاں سے تو کام ختم ہو گیا ہی. تو پرسنلی میرا خیال سے کہ ایک بہت خطرناک مومنٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اور اس ٹائم کے اوپر ان لوگوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھنا جن لوگوں نے حسین صاحب حضرت حسین کا بھی اور یہ جو کربلا کے اندر جو ہوا تھا, جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا, ان لوگوں کو آج کے حساب سے بھی آج پاکستان کا جو لوگ ساتھ نہیں دے رہے نا, ان کے چہرے اور ان کی حرکات یاد رکھیے گا. آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ان جیسے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیے گا آپ لوگ, کیونکہ اگر پاکستان کے اندر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے یا کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, پاکستان صفحہ ہستی سے اللہ نہ کرے مٹے ان لوگوں کے منہ میں خاک. بٹ یہ غدار, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے ساری چیزیں ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ڈیفینیٹلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور فیس بک پہ بھی لائک بھی کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر اس ٹائپ کے کچھ اور ٹاپکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ہمیشہ ضرور بات کیجیے گا. ہم لوگ اب جو ہے وہ ون ورلڈ کے شو کے نام سے بھی فیس بک لائیو بھی کرتے ہیں, جس کے اوپر ہم لوگ کالیں بھی لیتے ہیں, لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ کی اپنی بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہم لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہیں یا اپنے شیئر کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے تمام لوگوں کو ارشد شریف صاحب کا انتقال کا بہت زیادہ غم ہے, اور میری ابھی کافی لوگوں سے باتیں بھی ہوئی تھی, جس طرح امیر عباس صاحب ہیں, وہ بڑے کلیئر قریب تھے, بڑے انہوں نے روئے ہیں اور چیزیں بھی کی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی اینکرز جن سے بات کری تو وہ ان کے جذبات جو تھے نا وہ دیکھنے والے تھے, کیونکہ
نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا نام بھی تھا اور بہت شریف انسان بھی تھے، اور وہ ملک اور قوم کے لیے لڑ رہے تھے، اور جن کے 5 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور کوئی ان کا کوئی مرد نہیں رہا گھر کے اندر. تو ایک دل جو ہے دہلا دینے والی چیز ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.